اکثر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ لوگ مجھے کوئی کلندر سمجھنے لگ گیا، کوئی کیا امام سمجھنے لگ گیا۔ کوئی جنات سے سامنا ہوا ہے؟ ہاں جنات بھی دیکھے ہیں، میرے سے دوستی کرنے آئے تھے۔ میں لوگوں کو ٹھیک کرنے لگ گیا تھا۔ لوگ جو پڑھتے نہیں تھے، جو میرے پاس آتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، کمپیوٹر ٹھیک ہو جاتے تھے، ٹی وی ڈش اینٹینا پتہ نہیں کیا کیا ٹھیک ہونے لگ گیا تھا۔ بہت خوبصورت آواز تھی، جیسے ہمارے جو تراویح میں امام کعبہ ہیں ویسی آواز آئی تھی۔ وہاں میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو وہ میں بچ گیا، اور میرے اندر سے کوئی روح سفید سی نکلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں مہم زرا۔ ناظرین، اس وقت ایک شخص میرے ساتھ موجود ہے جو کہ جس کا یہ ماننا ہے، جو کہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کئی بار مر کر زندہ ہوا ہے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ اس کو مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور یہ اکثر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آج ہم ان سے جانیں گے، اور ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ساری باتوں کا کیا مقصد ہے، اور یہ ان کی لائف میں ایسی کیا چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے، جس کے بعد ان کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور آگے جو ہے وہ زندگی سے یہ اپنی کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی ملاقات آج ہم کروائیں گے محمد یوسف ارائیں سے، جو کہ الزہرا ویلفیئر میں پچھلے 3.5 سال سے ہیں، جو کہ زیر علاج ہیں، اور ابھی تک کوئی خاصی ٹریٹمنٹ ان کی طرف سے یہ ٹریٹ نہیں ہو پائے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی جانیں گے، اور یہ کیا بولتے ہیں یہ سب سے ضروری ہے جاننا اس وقت، کہ ان کے کیا خیالات ہیں جو یہ آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں یوسف آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ جی، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پچھلے 3.5 سال سے یہاں پر ہیں، یہاں پر آنے کی کیا وجہ تھی؟ اصل میں کہیں چلا جاتا تھا، لوگ میرے پاس آ جاتے تھے، اور لوگ مجھے کوئی کلندر سمجھنے لگ گیا، کوئی کیا امام سمجھنے لگ گیا۔ میں لوگوں کو ٹھیک کرنے لگ گیا تھا۔ لوگ جو پڑھتے نہیں تھے، جو میرے پاس آتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، کمپیوٹر ٹھیک ہو جاتے تھے، ٹی وی ڈش اینٹینا پتہ نہیں کیا کیا ٹھیک ہونے لگ گیا تھا۔ اور مجھ کو جب میں نیچے جاتا تھا تو لڑکیاں بھی آ جاتی تھیں، لڑکے بھی آ جاتے تھے۔ کیا کہتے تھے وہ آپ سے؟ وہ مجھ سے کہتے تھے ہمیں ہماری شادی کرا دو، ہمیں ٹھیک کر دو، ہمیں یہ کر دو۔ اور بعض میں رات کو اٹھتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دکھایا کرتے تھے، تو وہ میں دیکھا کرتا تھا، اور میں جب جاتا تھا تو میں علیحدہ رہتا تھا اپنے گھر والوں سے، کیونکہ میں کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھ سے ڈرنے لگے تھے گھر والے، اور مجھے کوئی آوازیں آتی تھیں۔ اور شروع میں جب میں بیمار ہوا ہوں تو مجھے اتنا قرآن سنایا گیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت آواز تھی، جیسے ہمارے جو تراویح میں امام کعبہ ہیں ویسی آواز آئی تھی۔ اس کے بعد میں بیمار ہوا ہوں، اس کے بعد میں نے اپنی پہلی خودکشی وہاں کی ہے، اور اپنے آپ کو یہ ادھر ایک نشان ہے میرے، تو وہاں میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو وہ میں بچ گیا، اور میرے اندر سے کوئی روح سفید سی نکلی ہے۔ ایسی چیزیں تھیں جو مجھے کیا پتہ یہ کیا ہے، میرے اندر کیا ہوا ہے۔ میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہتا تھا، اور میں 3 دن سویا نہیں، اور میں پرائم سیفٹی لمیٹیڈ میں کام کرتا تھا، اور مجھ سے کچھ لوگ گفتگو کرتے تھے، اور ایک گفتگو اللہ کرتا تھا۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ کو آوازیں آتی ہیں، کس قسم کی آوازیں آتی ہیں، اور کیا جو ہے نا آپ سے آوازوں میں آپ کو سنائی دیتا ہے؟ جب آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو مرتد ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مرتد ہے، یا اس کو ایسا ثابت کر دو، لیکن یہ اس کے حق میں بھی ہیں، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن یہ لڑکا ہے، یا یہ ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں یا بچا نہیں سکتے، وہ جو حافظ ہیں وہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ اور اصل میں میں جو یہاں آیا ہوں، میں جب اٹھتا تھا تو کچھ غلط چیزیں بھی دیکھتا تھا، جیسے کہ غلط فلمیں بھی دیکھتا رہا ہوں، تو لیکن میں غم میں زیادہ رہا ہوں، اور وہ غم پاکستان کا زیادہ تھا۔
اور یہ جو میں نے ریلوے کا حساب، PIA کا حساب، یہ بجلی کا حساب، یہ سارے جو میں نے حساب کتاب لگائے، اس کا جو میں نے طاقت لگائی اور میں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوشش کی. میں نے ریلوے کے لیے میں نے 2 گھنٹے لگا دیے، تو اس کو اللہ نے پسند کیا. یہ ساری باتیں ایسی تھیں کہ وہ اللہ نے مجھے پسند کرنا شروع کر دیا تھا. یہ میں پرائم سیفٹی سے پسند کیا گیا ہوں. آپ کو جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ فرشتے نظر آتے ہیں، یہ آپ کے جو ہے نا وہ کب شروع ہوا؟ آپ کو کب نظر آنا شروع ہوئے؟ ابو ایک دفعہ رات کو رو رہے تھے، تو وہ امت کے لیے رو رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ یہ امت ہے اللہ تعالیٰ یہ تو کچھ جانتی نہیں، یہ تو نماز ہی کی طرف نہیں آ رہی، 2 لائنیں بھی نماز کی نہیں ہوتی، جماعت با جماعت نماز، ان کو علم نہیں کہ اس کی وعیدیں کیا کیا ہیں، اور عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے، بے نمازیت عام ہو گئی ہے، گرمی بڑھ گئی ہے، زرعی اجناس جو کھاتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں رہا، دعا قبول نہیں ہوتی، مومنوں کی حاجتیں قبول نہیں ہوتی، اور حکومت کام کرنا چاہتی ہے، کام نہیں ہو سکتے. پاکستان سب سے ڈیریل ہو رہا ہے، کبھی ڈالر بڑھ جاتا ہے، کبھی حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی یہ جو خون ریزیاں ہو جاتی ہیں، کبھی بم دھماکے ہو جاتے ہیں، سارا پاکستان میں آیا ہوا ہے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے شانوں پر بر گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. اور پھر وہ جواب شکوہ لکھتا ہے کہ ہم سے کب پیار ہے، کس قدر صبح کی تم پہ ناگواری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ابھی جنات سے سامنا ہوا ہے؟ ہاں جنات بھی دیکھے ہیں، میرے سے دوستی کرنے آئے تھے. یہ میں جب کراچی آیا تھا، تو کراچی آنے کے میں 18 سال کراچی ہو گئے، 18 سال میں راپور ہو گئے. تو کراچی میں 2 جنات آئے تھے. تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ جنات ہیں؟ کس طرح کے دکھتے تھے وہ اسی طرح کے کلر تھا، اور کچھ پنجابی میں باتیں کر رہے تھے، اس کے بعد غائب ہو گئے. کیا بات ہوئی آپ کی ان سے؟ وہ باتیں کرتے چلے گئے کہ یہ دوستی تو کرنا ہی نہیں چاہ رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان ہوں، یہ جن ہے، میں ان سے دوستی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جو ایک نستور جن کا ایک چلا تھا، تو میں ان سے دوستی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیجیے ورنہ میں لڑوں گا. اور ایک اس کے بعد فرشتہ آیا ہے، ایسے بڑا سا فرشتہ آیا ہے، اس نے گول گھوما ہے، اس کے بعد جنت سے نفرت ہو گئی تھی. آپ یہ ساری جو باتیں بتا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہاں یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیوں پکڑا ہوا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے قیمتی لوگ ہیں، جن میں سے طارق جمیل تو سر فہرست آ رہے ہیں. ان کے ساتھ اگر ایسا کوئی آپ نے انٹرویو نہیں کیا، یا وہ ایسا انٹرویو نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ لوگوں کو عمران خان سے بڑا کوئی وہ ہے کہ یہ ہمیں کچھ دے گا. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی شخص بھی تم کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتا سوائے میرے، جب تک کہ میں نہ چاہوں. اگر وہ 10 لاکھ بھی دے جائے، اگر اللہ کے نزدیک وہ نہیں دینا تمہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ 10 لاکھ نہیں ملا تمہیں. آپ اتنی اسلامی جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ آپ نے کافی اسلامی تعلیم جو ہے وہ حاصل کری ہوئی ہے، کافی کچھ پتہ ہے اسلام کے بارے میں. تو پھر آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کو دیکھا، آپ نے جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھا، یا پھر آپ نے انبیاء کو دیکھا؟ میں اس لیے کہ مجھے یہ کیوں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کیوں آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ یعنی میں اپنے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سب سے امپورٹنٹ لڑکا بن گیا ہوں. ایسا آپ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے ایسا نہیں ہے. فرسٹ ٹائم جو انٹرویو تھا جو میرا، اس کے اندر لوگوں نے کیا پسند کیا ہے وہ معلوم مجھے بتائیے، میں اس کا جواب دوں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آپ کا وہم ہے. یعنی ہم نے ٹھیک نہیں ہونا، نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا. آپ کو اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو اس سے لوگوں کو تو کوئی جو ہے نا سبق یا وضاحت نہیں مل رہی نا، یہ تو آپ کے دماغ کے اندر کی چیزیں ہیں ساری. چاہ رہے ہیں کہ یوسف آ جائے اور ہمیں ٹھیک کر دے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طرح. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ اس پہ کیسے یقین کریں. تو میں قرآن اور حدیث کے لیے مجھے لگیں گے تقریباً 6 سے 7 سال. اس کے مطابق اگر حکومت بنانا چاہوں تو بنے گی نہیں اس وقت. میں آپ سے حکومت کی بات نہیں کر رہی، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کو فرشتے نظر آئے، آپ کو جنات نظر آئے، آپ کو جو ہے نا وہ اور بھی چیزیں آپ نے بولا، تو یہ بتائیں کہ یہ کیسے آپ دیکھنے والوں کو یقین دلائیں گے کہ آپ نے دیکھی ہیں؟ یہ کیسے یقین دلاؤں گا؟ اس وقت جو آپ جس شخص کی باتیں سن رہے تھے یوسف ارائیں کی، تو میں دہرانا نہیں چاہتی ان باتوں کو،
اور مجھے نہیں پتا کہ ان کے دماغ میں ایسے کون سے وسوسے اور کون سے وہم جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ میں ان سب باتوں کو وہم ہی بولوں گی، کیونکہ ان کی جو دماغی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا ان کے ساتھ پرابلم ہے، کیا ایشوز ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کو لے کر، تو یہ پوچھیں گے ہم جویریہ میڈم سے، جو کہ الزہرا ویلفیئر کی CEO ہیں. بتائیے گا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے تھے صاحب ابھی، ان کے ساتھ کیا ایشوز ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دوبارہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے سینٹر میں تشریف لے کر آئیں. ان کا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ دماغی نفسیاتی مسئلہ ہے ان کا، اور یہ اسی وجہ سے یہاں پر کئی سالوں سے داخل ہیں کہ یہ باہر جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے وہ مینٹل النس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے گستاخی رسول ہے، گستاخ رسول ہے، اور پھر اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے نعوذ باللہ، یا پھر کچھ غلط باتیں کر رہا ہے تو اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو گھر والوں نے کئی بار ان کو بچانے کی کوشش کی، تو ان کے گھر میں بھی اس طرح کی کچھ پرابلمز ہوئیں. جو لوگوں نے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ شدت پسند لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے بچانے کے لیے ان کو یہاں پر ایڈمٹ کروا رکھا ہے. اچھا، ویسے ان کی جو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ 4 بار انہوں نے جو ہے نا وہ کوشش کری ہے مرنے کی، یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ جی، ان کو جو ہے ویسے تو آپ کو یہ بات صحیح طرح سے سائیکیٹرسٹ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ان کی ڈائگنوسس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شیزوفرینیا ہے. تو اس کے اندر ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، لائک پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ باقاعدہ آوازیں آتی ہیں، باقاعدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ جیسے اللہ نظر آ رہا ہے، جیسے ہم جن چیزوں کو بالکل نہیں مانتے. اور کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ان لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی دیکھا ہے کسی نے. تو لیکن یہ جو ہے ان کو باقاعدہ اس طرح سے خیالات آتے ہیں، باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقتاً کوئی میرے سامنے ہے. یہ ایک ان کی بیماری ہے، یہ بیماری ہے ان کی، اسی وجہ سے یہاں داخل ہیں. ان کا کوئی ویسے قصور نہیں ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا. ان کا تو قصور یہ ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے، اور اسی وجہ سے ان کو حفاظت کے طور پر کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس وجہ سے ان کو یہاں پر ایڈمٹ کروایا گیا ہے کہ یہ باہر جا کے اس طرح کی بات کریں گے تو سب نہیں سمجھتے اس چیز کو نا، تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس وجہ سے. تو بات کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو بھی باتیں تھیں وہ ساری باتیں صرف ان کا وہم تھا، جو ان کی بیماری کی وجہ سے ان پر طاری ہو جاتی ہیں، اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کون سی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، کون سی بات مناسب ہے کسی سے کرنا، اور یہی ان کے جو ہے نا ویکنیس ہے، یہی ان کی بیماری ہے. تو اگر آپ اپنے ارد گرد بھی کوئی ایسے لوگ دیکھیں تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ مینٹلی ال ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور کافی ادارے ہیں، جس میں سے ایک ادارہ یہ الزہرا ویلفیئر ہے، جہاں پر جو ہے وہ بہت کم بجٹ میں مریضوں کا بہت پراپر طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ لوگ بھی کچھ ایشوز کا شکار ہیں، یا نشے کے مریض ہیں، یا مختلف قسم کی دماغی بیماریاں ہیں، تو آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.